بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات کے ایک گاؤں بانٹوا کا نوجوان عبدالستار گھریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے مارکیٹ گیا، وہاں کسی نے کسی شخص کو چاقو مار دیا، زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے، وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا، سوچا معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑا، ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سو جاتے، فون کی گھنٹی بجتی، یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے، زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا ایک ڈبہ رکھ دیا، لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو ریزگاری اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، وہاں دیکھتے ہیں کہ مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا، آپ نے بچے کی پرورش کی، آج وہ ایک بڑا افسر ہے۔ یہ ناشے اٹھانے بھی جاتے تھے، پتہ چلا گندے نالے میں ناش پڑی ہے، یہ وہاں پہنچے تو دیکھا لواحقین بھی نالے میں اتر کر ناش نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبدالستار عیدی نالے میں اتر گیا، ناش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر ناش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنیٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ ایدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے، یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس، ڈاکو اور متحارب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدی کو جانتا ہے۔ ایدی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 ناشیں نکالی، 16000 نوزائیدہ بچے پالے، انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ یہ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھی، نوجوان اپنے موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے۔ عبدالستار ایدی آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ اللہ پاک ایدی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بلا شبہ انہوں نے انسانیت کی اس بہت بڑی خدمت کی ہے اور بلا تفریق رنگ و نسل انہوں نے سب کی خدمت ایک طرح سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، آمین۔ واختم بخير عملك لبيك إن الملك